بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام شمائلہ خالد ہے۔ میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں۔ گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں پڑھا رہی ہوں، جو کہ ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے۔ ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنا یونٹ نمبر 1 کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلے 3 لیکچرز میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج اس کو مزید ہم فردر جو اس کے ٹاپکس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ریویژن آف پریویس ٹاپکس۔ سب سے پہلے ہم جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ Firstly, we discuss the topics which we previously studied. After that, we will go for further topics. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ٹاپکس پڑھے ان میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ٹرائبل سسٹم۔ بیسیکلی ٹرائبل سسٹم کیا ہے جو کہ پری اسلامک عربیہ میں تھا، وہ ہم نے دیکھا کہ پری اسلامک عربیہ میں مطلب اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں جو لوگ تھے وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ہر قبیلے کی اپنی پاور تھی، اپنا سسٹم تھا۔ ان کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا، کوئی سیاسی نظام نہیں تھا، کوئی گورنمنٹ کا نظام نہیں تھا۔ وہاں پہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک لیڈر ہوتا تھا جو اپنے قبیلے میں ہونے والے مسائل کو حل کرتا تھا اور اس کے لیے فیصلے کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو سیکنڈ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا پچھلے لیکچر میں، وہ تھا میجر ریلیجنز ان پری اسلامک عربیہ۔ مطلب اسلام سے پہلے عرب میں کون کون سے مذاہب تھے اسلام آنے سے پہلے، جس میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے آئیڈل ورشپرز، مطلب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ایتھسٹ وہ تھے جن کا کسی بھی چیز پہ کوئی اعتقاد ایمان نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا یا ان کا ماننا تھا کہ یہ دنیا ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا زندیقس، جو کہ یقین رکھتے تھے کہ خدا 2 ہوتے ہیں، ایک اچھائی والا اور ایک برائی، جس کے پاس ایک اچھائی کی فورس ہے اور دوسرے خدا کے پاس برائی کی فورس ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو تیسرا ریلیجن دیکھا وہ تھا سبائنز۔ جو سبائن ریلیجن کے ماننے والے لوگ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا جیوز، یہودی، پھر ہم نے کرسچنز دیکھا، عیسائیت، اور آخر میں ہم نے جو دیکھا نمبر 7ویں پہ ریلیجن جو تھا وہ تھا مونوتھیسٹ۔ مونوتھیسٹ مطلب ایک خدا کو ماننے والے۔ مونوتھیسٹ ایک خدا کو ماننے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور یہی وہ گروہ تھا جس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ گروہ تھا بنو ہاشم کا۔ یہ ٹاپکس ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے، اب ہم آگے دیکھیں گے۔ ایجنڈا آف ٹوڈے۔ ہمارا آج کا جو ایجنڈا یا جو ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں جو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اس میں سب سے پہلے ہے ٹریڈ اینڈ کامرس۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنگڈم آف ہیرا۔ آفٹر کمپلیشن آف دیز ٹاپکس یو ول بی ایبل ٹو نو، یہ ٹاپکس کمپلیٹ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ٹو نو دا ڈفرینس بٹوین ٹریڈ اینڈ کامرس۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ٹریڈ اور کامرس کے بیچ میں فرق کر سکیں، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے آپ بتا سکیں گے۔ اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ الیبوریٹ دا ٹریڈ اینڈ کامرس سسٹم ان پری اسلامک عربیہ، کہ اسلام سے پہلے
عرب میں تجارت اور کامرس کا کیا نظام تھا؟ آپ اس کو بتانے کے قابل ہو جائیں گے، آپ جان جائیں گے یہ. ٹو نو دا امپورٹنس آف کنگڈم آف ہیرا. اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کنگڈم آف ہیرا کی کیا امپورٹنس تھی پری اسلامک عربیہ میں. سب سے پہلے جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹریڈ اینڈ کامرس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کیا ہوتا ہے. ٹریڈ بیسیکلی کہتے ہیں تجارت کو. ٹریڈ جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے تجارت، اور کامرس جو ہے وہ بڑے لیول پہ تجارت ہوتی ہے. ٹریڈ از اے بیسک اکنامک کنسیپٹ انوالونگ دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس اینڈ سروسز. ٹریڈ یعنی تجارت جو ہے وہ ایک اکنامک کنسیپٹ ہے، اور جو کہ شامل ہوتی ہے چیزیں خریدنے اور چیزیں بیچنے میں. with compensation paid by a buyer to a seller or the exchange of goods or services between parties. اس میں جو بائر ہے وہ کمپنسیشن دیتا ہے سیلر کو، اور اس میں جو اشیاء اور چیزوں کو ایکسچینج بھی کیا جاتا ہے دو پارٹیز، دو گروپس کے درمیان میں. مطلب ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لینا. جیسے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، ہم باہر سے ادویات لیتے ہیں یا کچھ اور چیزیں اشیاء جو لیتے ہیں، مطلب جیسے گاڑیاں ہو گئیں، اور اس کے بدلے میں ہم انہیں یہاں سے اپنی جو اشیاء ہے وہ فراہم کرتے ہیں. یہ ایکسچینج ہے. مطلب جیسے کہ ہمارے فروٹس، ہماری ویجیٹیبلس، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ایکسچینج آف گڈز اور سروسز بٹوین پارٹیز ہے. یہ ہوتا ہے ٹریڈ، تجارت. اب ہے کامرس. کامرس ایک بڑے لیول کی تجارت ہے. کامرس از دا ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز اسپیشلی آن اے لارج اسکیل. یہ بڑے لیول پہ، لارج اسکیل پہ چیزوں کی ایکسچینج ہے. اٹ انکلوڈز لیگل، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، کلچرل اینڈ ٹیکنالوجیکل سسٹمز دیٹ آپریٹ ان اے کنٹری اور ان انٹرنیشنل ٹریڈ. بیسیکلی جو کامرس ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں یوز ہوتی ہے. جو ٹریڈ ہے وہ ہم نیشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹریڈ ہوتی ہے سمپل ٹریڈ، وہ ہم نیشنلی مطلب اپنے ہی ملک کے اندر ایک شہر کو چیزیں دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، یا چیز دے رہے ہیں اس کے بدلے پیسے لے رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ٹریڈ ہے. لیکن جو کامرس ہے وہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ، بڑے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم لیگلی بھی کامرس مطلب ٹریڈ کر رہے ہیں، اکانومیکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، سوشل بھی، کلچرلی بھی، ٹیکنالوجیکلی بھی. In the economic sense, commerce refers to the conduct of trade among economic agents. اگر ہم اکنامکلی دیکھیں تو کامرس کا یہ مطلب ہے کہ جو اکانومک کے ایجنٹس ہیں ان کے درمیان جو تجارت ہوگی وہ اکانومک ٹریڈ کہلائے گی یا اکانومک کامرس کہلائے گی. تو اس میں بیسیکلی جو ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ اور کامرس کیا ہے. ٹریڈ چھوٹے لیول پہ اور کامرس بڑے لیول پہ. ٹریڈ نیشنلی ہوگی اور کامرس انٹرنیشنلی ہوگی. ڈفرینس بٹوین ٹریڈ اینڈ کامرس. اب ہم ٹریڈ اور کامرس کا آپس میں ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں. کامرس از اے براڈ ٹرم and trade is just a part of commerce and narrow. جو کامرس ہے وہ ایک براڈ ٹرم ہے، وسیع پیمانے پر ہے، جبکہ جو ٹریڈ ہے وہ کامرس کا ہی ایک پارٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ نیرو ٹرم ہے. ٹریڈ از جسٹ ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز ویئر کامرس ہیز مینی آسپیکٹس. ٹریڈ میں ہم چیزیں یا اشیاء، صرف اشیاء کا جو لین دین ہے بس وہی کرتے ہیں، چیز ایک ہاتھ سے دی اور ایک ہاتھ سے لی بس. لیکن جو کامرس ہے اس میں بہت سے اسپیکٹس آ جاتے ہیں، بہت سے عوامل اس میں رونما ہوتے ہیں.
Commerce includes all the activities that help in facilitating the exchange of goods and services from the manufacturer or the producer to the ultimate consumer. جو کامرس ہے اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، بہت ساری سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں چیزوں کو لینے اور دینے میں، چیزوں کو ایکسچینج کرنے میں، جیسے کہ مینوفیکچرر اور پروڈیوسر جس نے چیز بنائی ہے اس سے لے کر کنزیومر تک جس کو چیز چاہیے اس تک پہنچانے میں جو سرگرمیاں بیچ میں عمل درآمد ہوں گی وہ تمام کامرس میں آ جائیں گی. جیسا کہ اب ہم نے کوئی بسکٹ بنایا، بسکٹ کی ہم ایکسچینج کرنے لگے ہیں، تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے جس نے بنایا اس سے لینا، پھر اس کی پبلسٹی کرنا اور وہاں سے لے کے اپنے پاس لے کے آنا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو گیا، اس میں یہ بھی آ گیا، پھر اس کی ایڈورٹائزنگ آ گئی، پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ پہنچانا جہاں سے کنزیومر کو ملے گی. یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کامرس میں شامل ہیں. Majorly the activities are transportation, banking, insurance, advertising, warehousing etc. that act as an aid in the successful completion of the exchange. کامیاب جو ہماری ایکسچینج کا سسٹم ہے، جو مکمل ہوتا ہے ہماری ایکسچینج کا سسٹم، وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہوتا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن شامل ہے، بینکنگ، انشورنس، ایڈورٹائزنگ، ویئر ہاؤسنگ، یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ شامل ہوتی ہیں، تو ہماری ایکسچینج کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ جو تمام عمل ہے، تمام ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کامرس میں انکلوڈ ہیں. ٹریڈ میں یہ انکلوڈ نہیں ہوتی. ٹریڈ از جسٹ دا ٹرانسفر آف اونرشپ فرام ون پرسن ٹو another, دیٹس اٹ. چیز ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو دینا، بس یہ ٹریڈ ہے. جو چیز میری ملکیت میں ہے میں وہ دوسرے پرسن کو دے دیتی ہوں اور اس سے اس کے بدلے پیسے لے لیتی ہوں یا کوئی چیز لے لیتی ہوں، یہ ٹریڈ ہے، یہ چھوٹے لیول پہ. A simple example، اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں سادہ سی. If egg or chicken is like a trade، اگر انڈا اور چکن ایک ٹریڈ ہے، but the word non-veg is commerce، لیکن جو نان ویج کا ورڈ ہے وہ کامرس کے لیے استعمال ہوگا. نان ویج میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن جو صرف اسپیسیفکلی اگر ہم کوئی ایک اس میں سے چیز چوز کر لیتے ہیں تو وہ بیسیکلی ٹریڈ میں شامل ہوگی. اسی طرح اینڈ ایف پوٹیٹو از اے ٹریڈ دین ویجیٹیبلز آر کامرس، اگر لفظ جو چیز پوٹیٹو ٹریڈ ہے، اگر ہم صرف آلوؤں کی ٹریڈ کر رہے ہیں تو جو باقی تمام سبزیاں ہیں، تمام سبزیاں وہ کامرس ہیں. اس میں سے ایک سبزی اٹھا لیں، وہ اس کو جو ہم لین دین کریں گے وہ ٹریڈ ہوگی. لیکن اگر ہم تمام سبزیوں کی بات کریں تو وہ کامرس میں آ جاتی ہے، تمام سبزیوں کی لین دین کرنا. سب سے پہلے ہم امپورٹنس آف ٹریڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب میں تجارت کی کیا اہمیت تھی. ٹریڈ واز کنسیڈرڈ اے نوبل پروفیشن ان پری اسلامک عربیہ. اسلام سے قبل عرب میں تجارت کو ایک بہت اچھا شعبہ پیشہ سمجھا جاتا تھا، بہت نوبل پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا تھا اسے. عرب اسپیشلی دا قریش ٹرائب وڈ ٹریول ود دیئر کاروانز فار ٹریڈ. عرب میں بالخصوص جو قریش قبیلہ تھا وہ تجارت کے لیے اپنے قافلوں کے ساتھ جایا کرتا تھا. They were involved in the seasonal trade، وہ موسمی تجارت بھی کرتے تھے. The studies carried out by Watt 1986 revealed that the Quraysh used to visit Syria in the fall and Yemen in the winter season. واٹ نے 1986 میں اپنی اسٹڈیز کے ذریعے یہ ثابت کیا یا یہ ظاہر کیا کہ جو قریش تھا وہ فال مطلب کہ موسم خزاں میں سیریا جاتا تھا، ملک سیریا کو وزٹ کرتا تھا، وہاں تجارت کرتا تھا، اور سردیوں کے موسم میں وہ یمن میں تجارت کرتا تھا.
Jews were playing a significant role in business. جو یہودی تھے انہوں نے بھی کاروبار میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا. They were working as money lenders in the area. انہوں نے اپنے ایریا کو ایز اے منی لینڈر کے طور پر یوز کیا، کام کیا. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ منی لینڈر کیا ہوتا ہے، کہ سود پر قرضہ دینا یا لیز پر زمین یا ایریا دینا کہ اس پر کاشت کریں. ٹھیک ہے. ان فیکٹ they were owners of vast and fertile lands where they were growing various kinds of dates. در حقیقت جو جیوز تھے، یہودی تھے، وہ بہت ہی بڑی اور زرخیز زمینوں کے مالک تھے جہاں وہ مختلف قسم کی کھجوریں اگاتے تھے. بنو قریظہ اینڈ دا پام گارڈن آف خیبر واز اے پاپولر ایریا آکوپائڈ بائی جیوز. بنو قریظہ اور جو خیبر کے کھجوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے جو باغات تھے، یہ تمام مشہور جو علاقے تھے وہ یہودیوں کے پاس تھے. خیبر از سچویٹڈ ٹو دا نارتھ آف مدینہ. جو خیبر تھا وہ مدینہ کے شمال میں واقع تھا. اٹ واز انہیبیٹڈ بائی جیوز ہو ہیڈ میڈ دا حجاز دیئر ہوم لینڈ سم ٹائمز ان دا پاسٹ. یہ جو علاقہ تھا وہ آباد تھا یہودیوں کی وجہ سے، یہودیوں سے آباد تھا، اور جنہوں نے حجاز کو پچھلے وقتوں میں اپنا وطن بنا لیا تھا، اپنی ہی جگہ بنا لیا تھا، انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا ایک قسم کا. وہاں پہ ان کی آبادی زیادہ تھی حجاز میں. They were engaged in trade and agriculture. وہ تجارت اور زراعت میں شامل تھے. انہوں نے اپنی تمام تر جو کاوشیں یا سرگرمیاں جو تھیں وہ تجارت اور زراعت میں لگا دی تھیں. اب ہم اس میں میتھڈز آف ٹریڈ ان پری اسلامک عربیہ دیکھیں گے. عرب میں اسلام سے پہلے تجارت کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. There were several different methods of buying and selling in pre-Islamic Arabia, which are to some extent are both surprising and perplexing. اسلام سے پہلے عرب میں خریدنے اور بیچنے کے بہت سے ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے جاتے تھے جو کہ بہت ہی سرپرائزنگ، حیران کن اور الجھانے والے طریقے تھے. امام بخاری 1987 and Abul Hasan, a classical Muslim jurist and writer of Mukhtasar al-Quduri, had explained the trading practice of the people of Jahiliyyah. امام بخاری 1987 اور ابو الحسن جو کہ کلاسیکل مسلم قاضی تھے اور مختصر القدوری کے رائٹر بھی تھے، انہوں نے یہ جو ٹریڈنگ کی پریکٹس تھی، جو جاہلیہ کے لوگ جس طرح سے تجارت کرتے تھے، اسے اپنی اس کتاب میں ایکسپلین کیا ہے. Some prominent methods of business are summarized in subsequent paragraphs. ان میں سے جو کچھ اہم اور زیادہ استعمال ہونے والے جو طریقے تھے بزنس کے، کاروبار کے، وہ آگے ڈسکرائب کیے گئے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. The following are the two prominent methods of buying and selling of that time. اس وقت جو خریدنے اور بیچنے کے طریقے استعمال ہوتے تھے ان میں سے دو مشہور طریقے یہ ہیں، جس میں نمبر 1 ہے الرام بالحصا. الرام بالحصا کا مطلب ہے بائی تھروئنگ سٹونز. وہ خرید و فروخت پتھروں کے پھینکنے سے کرتے تھے. نمبر 2 پہ ہے منبدہ، سیل بائی تھروئنگ، مطلب پھینکنے سے بیچنا. ان دونوں ٹائپس کو ہم آگے اچھے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دو طریقے کس طرح سے استعمال کیے جاتے تھے. اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے الرام بالحصا، بائی تھروئنگ سٹونز. سیلنگ اور بائنگ کا جو سب سے پہلا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا عرب میں اسلام سے پہلے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے ہے the following shows the most common practices of selling commodities under الرام بالحصا.
یہ سب سے کامن طریقہ تھا چیزوں کو اپنے اجناس کو بیچنے کا، جو تھا رام بالحصا. The salesman would say to the buyer, "Throw this stone and on whatever cloth it lands, that is yours for a dirham," and hand him a stone. جو دکاندار ہوتا تھا بیچنے والا، وہ خریدنے والے کو کہتا تھا کہ جیسے اگر وہ کوئی کپڑے خریدنے آیا ہے تو اسے کہتا تھا وہ کہ یہ لو، پکڑو ایک سٹون اور اس کو پھینکو، جس کپڑے پہ تمہارا پتھر جائے گا وہ میں تمہیں 1 درہم میں وہی سوٹ دے دوں گا. مطلب لوگ اپنا پتھر کا نشانہ لگاتے تھے اور جس چیز پہ بھی وہ جاتا تھا وہ چیز اس کو خریدنی پڑتی تھی طے شدہ رقم کے مطابق. The salesman would cast a stone into a flock of sheep, and the animal on which it landed would go to the purchaser for the agreed price. اسی طرح جو سیلز مین تھا وہ پتھر پھینکتا تھا جو بھیڑوں کے غلے پہ یا پھر جانوروں کے، تو جس کے اوپر بھی وہ پتھر جاتا تو وہ پرچیزر یعنی کہ خریدنے والے کو کہتا تھا کہ یہ تمہارا ہوا، جو ان کی طے شدہ رقم تھی اس کے مطابق. مطلب کہ ضروریات زندگی اشیاء خریدنے کے لیے یا پھر بھیڑ بکریاں خریدنے کے لیے بھی پتھر کا طریقہ استعمال ہوتا تھا کہ جہاں جس شیپ پہ پتھر جائے گا وہ شیپ آپ کی. The salesman would say to the buyer, "I will sell the commodity on which your stone lands, or I will sell the distance of territory your rock covers." اسی طرح جو سیلز مین تھا وہ بائر سے، خریدنے والے سے یہ بھی کہتا کہ جس بھی اجناس پہ تمہارا پتھر جائے گا وہ میں تمہیں بیچ دوں گا. اور اسی طرح اگر کوئی زمین یا علاقہ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بیچنی ہو تو وہ تب بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا کہ جو پتھر ہے جتنا ایریا کور کر لے گا اتنا کورڈ ایریا بیچ دیا جاتا تھا طے شدہ رقم کے مطابق. The salesman would take a handful of stones which he would count. جو بیچنے والا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں پتھر رکھتا تھا اور ان پتھروں کو اس نے کاؤنٹ کیا ہوتا تھا. He would call each stone as 1 dirham. وہ ہر پتھر کو 1 درہم کہہ سکتا تھا. And the total would be considered the price of the goods. اور جو اس کے ہاتھ میں ٹوٹل پتھر ہوتے تھے ان کو جو اشیاء تھی ان کی پرائز کنسیڈر کیا جاتا تھا. یہ طریقہ تھا الرام بالحصا بائی تھروئنگ سٹونز. اب ہم ٹریڈنگ کے جو میتھڈس تھے اس میں سے دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جس کا نام ہے منبدہ، سیل بائی تھروئنگ، پھینکنے کے ذریعے بیچنا. منبدہ would be saying, "Throw me a garment or I throw it to you, and the sale will be fixed for so much." اس طریقے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو خریدنے والا ہے وہ جیسے کہ کوئی گارمنٹ کی شاپ ہے وہاں آیا ہے تو وہ گارمنٹ اٹھائے اور اسے دکاندار کی طرف پھینکے یا پھر دکاندار اس کی طرف پھینکے تو وہ اسے بیچے گا، مطلب وہ یہ چیز خرید سکتا ہے. It means that the buyer would throw a cloth and the salesman would do likewise. یعنی کہ جو خریدنے والا ہے وہ کلوتھ کو پھینکے گا اور سیلز مین بھی وہی کرے گا جیسا کہ بائر نے کیا ہے. It is also said that it means that if you throw an article, you are obliged to buy it. اسی طرح جب آپ کوئی آرٹیکل یا کوئی چیز یا کوئی کپڑا یا کوئی جوتا اٹھاتے ہیں خریدنے کے لیے اور اسے پھینکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ کو وہ چیز خریدنی پڑے گی. اس میں یہ تھا. پھر ہے جی جو منبدہ ہے اس میں مختلف طریقے اور بھی شامل تھے کہ کس طریقے سے سیل کیا جائے، جس میں سب سے پہلا طریقہ ہے ملمسہ، ٹچنگ بائی ہینڈ، مطلب ہاتھ کے ذریعے آپ نے چھونا ہے اور اس چیز کو خریدنا ہے. پھر
Sale by touching was the practice of buying an item by feeling it but not seeing it. اس میں ایسا تھا کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے تھے تو اس میں اس چیز کو دیکھنا نہیں ہے. جیسے آپ کپڑے خریدنے گئے ہیں تو آپ نے جسٹ اس کو ٹچ کرنا ہے. اس کو ٹچ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے ڈن کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز لینی ہے کہ نہیں لینی. آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے. ٹچنگ کے ذریعے آپ چیز کو خریدیں گے. It is said that it means that the salesman would bring a folded garment, ask the buyer to touch it and then tell him. اس میں ایسا تھا کہ جو سیلز مین ہے وہ بائر کو گارمنٹ دکھاتا تھا جو کہ فولڈ ہوئی ہوتی تھی, کھولتا نہیں تھا اس کو, اور جو خریدنے والا ہے وہ اس کو ٹچ کرے گا, اس کو دیکھے گا نہیں پورا کھول کے, بس اوپر اوپر سے ہی اس کو ٹچ کرے گا اور اس کو ڈن کرے گا کہ مجھے یہ چیز لینی ہے کہ نہیں لینی. Then I will sell this to you for so much provided you just touch it instead of seeing it unfolded. وہی بات کہ آپ اس کو کھول کے نہیں دیکھیں گے. He might even say, if you touch this thing it is sold to you. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو ٹچ کریں گے وہ آپ کو بیچ دی جائے گی. اس کے علاوہ اس میں جو دوسرا طریقہ کار تھا وہ تھا منومہ. سیل اوور اے نمبر آف ایئرز, بہت سالوں پہلے ہی چیز جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دینا. دس واز ٹو سیل دا 2 or more years child of a given fruit tree. جیسے کہ فروٹس کے درخت ہوتے ہیں وہ 2 یا اس سے بھی زیادہ عرصے پہلے, 2 یا اس سے زیادہ سال پہلے بیچ دیے جاتے تھے, بے شک وہ پھل دیں یا نہ دیں. تو however because of the injustice and risk involved in this form of selling, Islam considered it void. کیونکہ اس طریقے میں غیر انصاف, اس میں انصاف نہیں تھا اور اس میں رسک بہت زیادہ تھا کہ اسپیسیفکلی جو فروٹس کے درخت بیچے گئے ہیں کیا پتہ وہ پھل دیں نہ دیں, خراب ہو جائیں, اس میں رسک شامل ہوتا تھا. اس لیے اسلام نے اس طریقے کو غلط قرار دیا. یہ طریقہ اسلام کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا. نمبر 3 پر ہے مقدرہ, سیل آف انرائپ فروٹس. جو فروٹس ابھی مکمل طور پہ بنے نہیں ہیں, پکے نہیں ہیں, ان کو سیل آؤٹ کرنا. A practice of selling unripe green fruit. Sale of fruit and vegetables yet not appear on the branches of trees. ایسے پھل اور سبزیوں کو بیچنا جو ابھی درختوں کی ٹہنیوں پر ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, اپیئر ہی نہیں ہوئے, ظاہر ہی نہیں ہو رہے. یا پھر سائز آف ویجیٹیبل اینڈ فروٹ آر ٹائنی, یا پھر جو سبزیوں اور پھلوں کا سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو ان کو اس وقت بیچ دینا, اس کو کہتے ہیں مقدرہ. نمبر 4 پہ ہے مزبنہ, سیل آف انرائپ ڈیٹس. ابھی جو کھجوریں مکمل طور پر نہیں پکیں ان کو بیچ دینا یا نہیں بنی یا جن کا سائز چھوٹا ہے. This was to sell unripe dates not harvested and still on the tree for a specified weight of ripe dates, or to sell the dates on trees for dirhams and dinars. ایسی کھجوروں کو بیچنا جو کہ ابھی جن کو ابھی کاشت نہیں کیا جا سکتا, یا پھر جن کا ابھی سائز چھوٹا ہے یا ان کا وزن ابھی چھوٹا ہوتا ہے, جو ایک اسپیسیفک وزن ہوتا ہے کھجور کا, اس کے وزن سے ابھی اس کا جو وزن ہے کم ہوتا ہے, اس کو بیچ دینا. اور یہ جو درخت ہیں کھجوروں کے یہ درہم یا دینار میں بیچے جاتے تھے. Islam prohibited this kind of sale because of the level of fraud, ignorance and injustice involved. اسلام اس طرح کے بیچنے کے طریقے کو غلط قرار دیتا تھا کیونکہ اس میں دھوکہ دہی اور اس میں ناانصافی کا ایلیمنٹ شامل تھا. نمبر 5 پہ ہے بے حبل الحبلہ, سیل آف ان بورن اینیملز.
ایسے جانوروں کی سیل کرنا، بیچنا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ This type of sale was prevalent in pre-Islamic times. اس طرح کا جو بیچنے کا سسٹم تھا، سیلنگ کا سسٹم، یہ اسلام سے پہلے بہت عام تھا۔ For example, the sale of pregnant she camels or trees which had not yet yielded fruit. ایسی پریگننٹ کیمل کو بیچ دینا جس کا ابھی بچہ نہیں ہوا، اور ایسے درختوں کو بیچ دینا جس نے ابھی مکمل پھل نہیں دیا، اس کو بے حبل الحبلہ کہا جاتا تھا، اور یہ بھی اسلام کی نظر میں ٹھیک طریقہ کار نہیں تھا۔ نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہے تصریح۔ It was a custom among some Arabs that when they wanted to sell a sheep or she camel, they would not milk the animal for several days, so that milk would gather in its udders. عرب میں یہ طریقہ کار بہت عام تھا کہ جب وہ کسی فیمیل یا شی کیمل یا شیپ کو بیچنے لگتے تھے، ایسا جانور جو دودھ دینے والا ہے، وہ جب وہ بیچنے لگتے تھے تو وہ کچھ دن پہلے ہی اس کا دودھ دھونا چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ بہت سارا کلیکٹ ہو جائے، اپنے دودھ جو ان کی دینے کی جگہ ہے وہاں پہ بہت سا دودھ اکٹھا ہو جائے۔ They would then exhibit the animal to the customer, giving an impression that the animal is good milk producer. اس کے بعد جب وہاں پہ ملک یا دودھ بہت زیادہ جمع ہو جاتا تھا اس اسپیسیفک جگہ پہ جہاں سے دودھ دیتا ہے جانور، تو اس کے بعد جو خریدنے والا ہے، جو کسٹمر ہے، اس کو وہ جانور دکھایا جاتا اور اسے یہ شو کروایا جاتا کہ یہ جو جانور ہے یہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے۔ Thus tricked the customers and pursued them to buy. اس طرح کی ٹرکس اور تراکیب استعمال کر کے کسٹمر کو جانور بیچا جاتا تھا۔ اب ہم اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں میتھڈس کے بعد، ٹریڈنگ میتھڈس کے بعد، مارکیٹس، کہ اسلام سے پہلے کس طرح کی مارکیٹس لگا کرتی تھی عرب میں۔ مارکیٹ بیفور ایڈونٹ آف اسلام، اس میں سب سے پہلے ہے دمات الجندل۔ دمات الجندل واز ون آف دا فیمس مارکیٹس ان جاہلیہ۔ عرب میں جب جاہلیت کا دور تھا وہاں پہ جو سب سے مشہور مارکیٹ تھی وہ تھی دمات الجندل۔ دمات الجندل از سچویٹڈ ان دا جوف ریجن آف سعودی عربیہ۔ یہ جو مارکیٹ تھی یہ سعودی عربیہ کے ایک علاقے جوف میں منعقد ہوتی تھی، لگائی جاتی تھی، واقع تھی وہاں پہ۔ The Arab tribes used to come for trade to this market on the first day of Rabiul Awwal. جو عرب کے قبیلے تھے وہ تجارت کی غرض سے اس مارکیٹ میں ربیع الاول کے پہلے دن ہی آ جاتے تھے and remained for a fortnight، اور تقریباً 15 دن یہی رہتے۔ The timing of these markets was decided by the heads of the tribes. اور ان مارکیٹس کی جو ٹائمنگ تھی وہ قبیلوں کے جو سردار تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ مارکیٹ کب تک کھلی رہیں گی، کب سے کب تک کھلیں گی۔ موسٹلی فرام دا ٹرائب آف کلب اور غسان، موسٹلی یہ جو ڈیسیژن لیا جاتا تھا مارکیٹس کی ٹائمنگ کا وہ قبیلہ کلب یا غسان اس کی ڈیسیژن لیتا تھا۔ The taxes collected from these markets were paid to those who supervised them. اور ان مارکیٹس کا جو ٹیکس ہوتا تھا وہ لوگ لیتے تھے جو اس مارکیٹ کے نگران تھے، وہ ان کا ٹیکس وصول کرتے تھے، انہیں ٹیکس دیا جاتا تھا۔ The method of trade in this market was by throwing a stone. ابھی جو ہم نے پیچھے میتھڈس پڑھے ہیں اس میں سے ایک میتھڈ جو اس مارکیٹ میں استعمال کیا جاتا تھا وہ تھا throwing a stone، پتھر پھینکنے والا۔ جو نمبر 2 مارکیٹ ہے وہ ہے المشکر مارکیٹ۔ المشکر واز اے فورٹریس کلوز ٹو حجر belonging to عبد القیاس۔ جو المشکر مارکیٹ تھی وہ بیسیکلی ایک قلعہ سا تھا
جو کہ حجر کے قریب واقع تھا اور جو بلونگنگ تھا کس کے قریب تھا، مزید عبد القیاس کے. اٹس انہیبیٹنٹس ور فرام ازد، یہاں کے جو رہنے والے تھے وہ ازد سے تعلق رکھتے تھے. The market commenced at the beginning of Jamadi ul-Thani and continued until the end of the month. یہ جو مارکیٹ تھی اس کی شروعات ہوتی تھی جمادی الثانی سے اور یہ اس مہینے کے اینڈ ہونے تک جاری رہتی تھی. Persian merchants traveled by sea to attend this market and traded with the Bedouins and settlers. جو فارسی تاجر تھے وہ سمندر کے ذریعے ٹریول کر کے آتے تھے اس مارکیٹ میں اور بدو کے ساتھ جو وہاں کے بدو تھے، کھانا بدوش تھے اور جو وہاں کے رہائشی لوگ تھے سیٹلرز، ان کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے، یہ جو فارسی تاجر تھے. The قریش merchants also participated. قریش کے جو تاجر تھے وہ بھی اس مارکیٹ میں شمولیت اختیار کرتے تھے. And other traders came under their protection. اس کے علاوہ جو دوسرے تاجر تھے وہ بھی انہی کی تحفظ میں اس مارکیٹ میں آتے اور تجارت کرتے. ان قریش کی تحفظ میں باقی ٹریڈرز آتے اور یہاں پہ آ کے تجارت کرتے. The method used for sale was by touching. اس مارکیٹ میں جو سیلنگ کا، بیچنے کا جو طریقہ کار استعمال ہوتا تھا وہ تھا چھونے کے ذریعے، ٹچنگ کے ذریعے. یہ بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے عمان مارکیٹ. عمان از دا لارجسٹ کنٹری آفٹر سعودی عربیہ ان گلف اسٹیٹ. عمان ایک بہت بڑا ملک ہے سعودی عربیہ کے بعد گلف اسٹیٹ میں. عمان مارکیٹ واز ون آف دا اولڈسٹ مارکیٹس. جو عمان کی مارکیٹ تھی وہ پرانی مارکیٹوں میں شامل تھی، بہت پرانی مارکیٹوں میں. عرب traders would move on to this after Hajar market because Oman market was located at a trading route which was the center of Persia, India and Ethiopia. عرب کے جو تاجر تھے وہ حجر مارکیٹ سے ہونے کے بعد عمان مارکیٹ کی طرف جاتے تھے کیونکہ ان کا یہ روٹ بنتا تھا وہاں سے واپسی کا، جو کہ یہ روٹ ہوتا ہوا جاتا تھا سینٹر آف پرشیا سے انڈیا اور ایتھوپیا. گڈس فرام آل دیز ایریاز ور بروٹ ٹو دیٹ کنٹری ٹو بی ایکسچینجڈ فار گڈس فرام دا یمن، حجاز اینڈ سیریا. جو اشیاء تھی وہ ایکسچینج کی جاتی تھی، جیسے یمن، حجاز اور سیریا سے لے کے ان ممالک میں خریدی ہوئی اشیاء یہاں پہ بیچی جاتی اور یہاں سے لی جاتی، ایکسچینج کی جاتی تھی. تجارت وہاں کی اشیاء کی یہاں کی اشیاء سے کی جاتی تھی. The two most important markets in Oman were سوہر اینڈ دیبا. عمان مارکیٹ کی جو دو مشہور مارکیٹس تھیں اس میں پہلی ہے سوہر اور دوسری ہے دیبا. سوہر مارکیٹ. سوہر واز ون آف دا پری اسلامک مارکیٹس لوکیٹڈ آن دا ایسٹ کوسٹ آف عمان. سوہر کی جو مارکیٹ تھی وہ اسلام سے قبل مارکیٹس میں شامل تھی جو کہ لوکیٹڈ تھی عمان کے مشرقی ساحل پر. Arabs considered Sohar one of the principal market which provides them imported goods from the eastern world. عرب کے جو لوگ تھے وہ سوہر مارکیٹ کو بہت اہم مارکیٹ کنسیڈر کرتے تھے کیونکہ یہ انہیں پرووائڈ کرتی تھی امپورٹڈ اشیاء جو کہ ایسٹرن ورلڈ سے آئی ہوتی تھیں. The market used to open from 1 to 5 رجب. جو مارکیٹس تھیں وہ 1 سے 5 رجب سے کھلنا شروع ہوتی تھیں. It seems to have continued trading until 20th رجب. اور یہ تقریباً 20 رجب تک جاری رہتی تھی. یہاں پہ تجارت جو تھی وہ 20 رجب تک جاری رہتی تھی. عمان مارکیٹ کی جو دوسری مارکیٹ تھی سوہر مارکیٹ کے بعد وہ تھی دیبا مارکیٹ.
Diba was one of the pre-Islamic markets located on the east coast of Oman. یہ بھی پری اسلامک مارکیٹ تھی، اسلام سے قبل اس مارکیٹ کا اجرا تھا، اور یہ بھی عمان کے مشرقی ساحل پر واقع تھی۔ It was frequented by traders from the Far East and Persia as well as from the Arabian Peninsula. اس مارکیٹ کو جو وزٹ کرتے تھے جو تاجر، ان میں موسٹلی دور دراز کے ایسٹ کے لوگ، پرشیا کے لوگ اور عربین پیننسولا کے لوگ شامل تھے۔ It started at the end of رجب، یہ رجب کے اینڈ پہ شروع ہوتی تھی۔ All matters and trade took place according to a barter system. تمام قسم کے معاملات اور جو تجارت تھی وہ بارٹر سسٹم، لین دین کے نظام کے تحت ہی طے پائی جاتی تھی اس مارکیٹ میں۔ اس طرح سے بہت سی مارکیٹس تھی پری اسلامک عرب میں، جن میں سے ہم نے کچھ کو ڈسکس کیا ہے یہاں پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ٹریڈ پروڈکٹس اور ایکٹیویٹیز، کون کون سے جو پروڈکٹس تھے وہ ٹریڈز میں یوز ہوتے تھے ان کی۔ اس میں سب سے پہلے ایگریکلچر، زراعت، نمبر 2 پہ تھا ان کی ڈیٹس، بہت مشہور تھیں کھجوریں، گارمنٹس جس میں کپڑے، بارلے، ویٹ، سلیوز، یہ ان کی تجارت تھی، ان کے ذریعے یہ تجارت کرتے تھے۔ ٹریڈ روٹ ان پری اسلامک عربیہ، اسلام سے قبل عرب میں جو تجارت کا روٹ تھا کہ کس جگہ سے کس جگہ وہ جاتے تھے تجارت کے لیے، اس میں شامل تھا مکہ ٹو یثرب، مکہ ٹو یمن، مکہ ٹو حجاز۔ یہ ان کے راستے تھے، یہ روٹ تھے جن کے ذریعے وہ اپنی تجارت کرنے جاتے تھے۔ کنکلوژن، اب ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ It is concluded that trade and commerce were the main source of livelihood for the people of Arab before Islam. ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو تجارت اور کامرس جو تھی وہ عرب کے لوگوں کے لیے ان کا لائیولیہوڈ کا مین ذریعہ تھی، ان کا جو اصل ذریعہ تھی، ذریعہ معاش کا۔ They used different methods buying and selling which are not acceptable in Islam. وہ جو خریدنے اور بیچنے کے جو مختلف طریقہ کار استعمال کرتے تھے وہ اسلام کے نزدیک بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھے۔ Islam prohibited this kind of sale because of the level of fraud, ignorance and injustice involved in this. اسلام ان طریقہ کار سے اس لیے منع کرتا تھا کیونکہ اس میں دھوکہ دہی اور ناانصافی شامل ہو سکتی تھی۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کنگڈم آف الہرا، ہیرا کی مملکت۔ انٹروڈکشن، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الہرا ہے کیا۔ الہرا از این اینشینٹ سٹی، الہرا ایک قدیم شہر تھا۔ اٹ واز پرومیننٹ ان پری اسلامک ہسٹری، یہ پری اسلامک ہسٹری میں بہت زیادہ اہم ہے، اسلام سے پہلے کی جو اس کی تاریخ ہے اس میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ میننگ آف ہیرا، ہیرا کا مطلب کیا ہے؟ اٹس نیم ڈرائیوز فرام آئدر ایرامک ورڈ میننگ دا سٹی، اس کا جو نام ہے وہ لیا گیا ہے ایرامک ورڈ، ایرامک بیسیکلی شام کی زبان ہے، اس کو ایرامک کہتے ہیں جس کا مطلب ہے شہر، اور فرام سیرینک ورڈ، اس کے علاوہ یہ سیرینک ورڈ سے لیا گیا ہے جو کہ ہے ہرٹا، اس کا مطلب ہے کیمپ اینڈ سٹ، بیٹھنا یا ایک کیمپ لگانا۔ تو ہیرا کا کیا مطلب ہے؟ شہر یا پھر کیمپ اینڈ سٹ۔ لوکیشن، ہیرا کہاں پہ واقع ہے؟ جو ہیرا شہر ہے وہ کہاں پہ واقع ہے؟ الہرا اینشینٹ سٹی لوکیٹڈ، جو ہیرا قدیم شہر ہے وہ لوکیٹڈ ہے ساؤتھ آف الکوفہ ان ساؤتھ سینٹرل عراق، الکوفہ کے جنوب میں جو کہ سینٹرل عراق کے جنوب میں ہے۔ اٹ از جسٹ 20 کلومیٹر فرام نجف، یہ نجف سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
10 کلومیٹر آف ساؤتھ یوفریٹس اور جنوب یوفریٹس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹوڈے اٹ از اے پارٹ آف المنتھیرا کدا ان نجف پروونس. آج یہ المنتھیرا کدا کا حصہ ہے جو کہ نجف پروونس میں شامل ہے. المنتھیرا آج یہ اس کا حصہ ہے. امپورٹنس آف الہیرا. الہیرا کی امپورٹنس، اس کی اہمیت کیا تھی؟ 4th to 6th centuries it was capital of the Caliphate of Lakhmid, the kings of Al-Manthera. 4th سے 6th صدی جو سینچریز تھیں اس میں یہ کیپٹل تھا لیکمڈ کا، اور وہاں کے جو المنتھیرا میں وہاں کے بادشاہ شامل تھے. کنگڈم الہیرا ایز ویسل آف سسینڈ. الہیرا مملکت سسینڈ بیسیکلی ایران میں ہی شامل ہے. اس کا شاہی گھرانہ تھا. جو الہیرا ہے وہ سسینڈ میں ایز اے شاہی گھرانے کے طور پر. دا کنگڈم واز اے ویسل آف دا سسینڈس امپائر. سسینڈ کی جو امپائر تھی وہاں پہ الہیرا کنگڈم ایک ویسل، ایک شاہی گھرانے کے طور پہ تھا. آفیشلی نون ایز دا امپائر آف ایرانینس. یہ آفیشلی بیسیکلی یہ ایرانین کی امپائر تھی. آلسو کالڈ دا نیو پرشین امپائر بائی ہسٹورینس. اور تاریخ کے جو لوگ تھے ان کے مطابق یہ نیو پرشین امپائر بھی کہلاتی تھی. واز دا لاسٹ کنگڈم آف دا پرشین امپائر بفور دا سپریڈ آف اسلام. اور اسلام کے پھیلنے سے پہلے یہ پرشیا کی امپائر کا آخری کنگڈم تھا، آخری مملکت تھی الہیرا. نیمڈ آفٹر دا ہاؤس آف سسین اٹ رولڈ فرام 224 to 651 AD. جو سسین کا جو ہاؤس تھا اس کے نام کے بعد اس کی جو حکومت تھی وہ 224 سے لے کر 651 آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ تک رہی. کنگڈم الہیرا ایز اے ملٹری انکیمپمنٹ. الہیرا مملکت ایز اے ملٹری انکیمپمنٹ مطلب خیمہ زنی. اٹ واز پرومیننٹ ان پری اسلامک عرب ہسٹری. اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی الہیرا کنگڈم کو. دا ٹاؤن واز اوریجنلی اے ملٹری انکیمپمنٹ. یہ جو قصبہ تھا وہ بیسیکلی ملٹری انکیمپمنٹ کے لیے تھا. مطلب جو آرمی کے لوگ تھے، ملٹری کے لوگ تھے، ان کی خیمہ زنی ہوئی تھی اس قصبے میں. کیپٹل آف لیکمڈس. ان دا 5th and 6th centuries after death الہیرا واز دا کیپٹل آف دا لیکمڈس. 5ویں اور 6ٹھی صدی کے بعد صدی جو گزری تھی آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ، ہیرا لیکمڈ کا کیپٹل بنا تھا. who were Arab vassals of Sasanian Persia یعنی کہ ایران، جو کہ عرب کی شاہی خاندان جو ایران میں تھا سسانین پرشیا اس سے لنک تھا اس کا. سینٹر آف ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری ایکٹیویٹیز. It was a center of diplomatic, political and military activities involving Persia. یہ جو الہیرا کنگڈم تھا وہ ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور ملٹری سرگرمیوں میں شامل تھا پرشیا کی. یہ اس کا مین سینٹر تھا. یہاں پہ یہ اس قسم کی تمام ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، ملٹری کی، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک. دین بیزنٹائن امپائر. دا ایسٹرن ہاف آف دا رومن امپائر. جو روم تھا، روم کی جو سلطنت تھی اس کا ایسٹرن ہاف وچ سروائیوڈ فار 1000 years، جو کہ ہزاروں سال تک زندہ رہا. آفٹر دا ویسٹرن ہاف ہیڈ کرمبلڈ، جب کہ ویسٹرن ہاف ان کا ختم ہو گیا، چکنا چور ہو گیا انٹو ویریس فیوڈل کنگڈمز، بہت سے جاگیردارانہ مملکت میں.
تقسیم ہو گیا تھا جب ویسٹرن ہاف روم کا تو اس کا جو ایسٹرن ہاف تھا وہ ہزاروں سال تک زندہ رہا باقی رہا and which finally fell to Ottoman Turkish onslaughts in 1453 اور جو فائنلی آخر کار ختم ہو گیا عثمان ترکش جو ترکی کی حکومت تھی عثمان کی اس کے حملوں کے بعد جو کہ حملے ہوئے تھے 1453 میں اس کے بعد یہ فائنلی ختم ہو گیا. It protected the Sasanian from the attacks of Arabian nomads and served as an important station on the caravan route between Persia and the Arabian Peninsula. یہ جو الہیرا کنگڈم تھا اس نے سسانین کو عربین نومیڈز جو بدو تھے خانہ بدوش تھے ان کے حملوں سے بچایا اینڈ سروڈ ایز این امپورٹنٹ اسٹیشن اور ایک اہم اسٹیشن کے طور پر کام کیا جہاں سے روٹ نکلتا تھا قافلوں کا جو کہ پرشیا اور عربین پیننسولا کے درمیان سے ہوتا ہوا جاتا تھا. بیدوین ٹرائبل کنگڈم خانہ بدوشوں کے قبیلے کی مملکت. الہیرا واز سملرلی a Bedouin tribal kingdom. الہیرا بیدوین ٹرائبل کنگڈم سے ملتا جلتا تھا. The kings of which are commonly designated the Lakhmids جس کے بادشاہ ڈیزگنیٹڈ تھے لیکمڈ میں کامن ان کے جو ڈیزگنیشنز تھے وہ لیکمڈ میں تھے. آرمی آف الہیرا کنگڈم الہیرا کنگڈم کی آرمی فوج. The Alhira kingdom is one of the pre-Islamic important kingdoms. الہیرا کنگڈم اسلام سے پہلے کی جو مملکتیں تھیں کنگڈمز تھیں اس میں بہت اہمیت رکھتی تھی اہم کنگڈم تھی. A coeval with the Sassanid state یہ سسانڈ جو اسٹیٹ تھی اس سے ملتی جلتی تھی اس کی ہم اثر تھی. Lasted for more than 4 centuries یہ جو کہ لاسٹ ہوئی پچھلی 4 صدیوں پہلے. Supporting its ally اور سپورٹ کرتی تھی اس کے اتحادیوں کو جس میں سسانڈ اسٹیٹ تھی. In its conflict and struggle against the Byzantine and their ally اور اس کے جو کنفلکٹ تھے اور اس کی جو اسٹرگل تھی کوششیں تھی کاوشیں تھیں بیزنٹائن کے خلاف اور اس کے اتحادیوں کے جس میں شامل تھا غسانڈ. بیزنٹائن کے جو اتحادی تھے وہ غسانڈ تھے اور بیزنٹائن ان دونوں کے جو اگینسٹ اسٹرگل تھی اس نے الہیرا نے سسانڈ کے ساتھ مل کر کی. Its long age within an area of continuous struggle and military crisis indicates that it has a strong, well-organized and qualified army. اس کی جو لمبے عرصے تک اور جاری رہتی ہوئی جو اس کی کوششیں تھیں اور اس کی جو ملٹری کے کرائسس تھے وہ اس چیز کو ثابت کرتے تھے کہ یہ ان کی جو آرمی تھی وہ اسٹرانگ تھی بہت مضبوط بہت مرتب آرگنائزڈ اور بہت ہی کوالیفائڈ ان کی آرمی تھی الہیرا کی. اسی طرح الہیرا آرمی کنسسٹڈ آف 4 battalions. الہیرا کی جو فوج تھی وہ 4 قسم کی بٹالینز پہ مشتمل تھی جس میں سب سے پہلے تھی الشہبہ نمبر 2 پہ السنائے نمبر 3 پہ دوسر اور نمبر 4 پہ الریحان. They performed great tasks and missions. وہ بہت ہی عظیم قسم کے کام اور مشن سر انجام دیتے تھے سیپریٹلی اور آل ٹوگیدر مل جل کے اور بعض اوقات اکیلے میں علیحدہ علیحدہ. such as supporting the Sassanid against the Ghassanid اور the Byzantine. انہوں نے سپورٹ کیا سسانڈ کو غسانڈ اور بیزنٹائن کے اگینسٹ اور انہیں پروٹیکٹ کیا پروٹیکٹنگ دا ویسٹرن باؤنڈریز آف دا 2 states اور ان کی جو ان 2 اسٹیٹس کے ساتھ ان کی جو ویسٹرن باؤنڈریز لگتی تھی سسانڈ کی اس کو بھی انہوں نے پروٹیکٹ کیا الہیرا کنگڈم کی آرمی نے. تو بیسیکلی جو الہیرا کنگڈم کی آرمی تھی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی ویل آرگنائزڈ تھی. امپورٹنس آف الہیرا ان کلچرل ہسٹری آف عرب. عرب کی ثقافتی تاریخ میں الہیرا کی اہمیت.
It is also claimed that first Arabic script was developed here. یہ کہا جاتا ہے کہ عربی کی جو پہلی اسکرپٹ تھی وہ یہیں پہ بنی. Al-Hira is most important, however, in the cultural history of the Arabs before the advent of Islam. الہرا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، تاہم اس کی جو ثقافتی تاریخ تھی عرب کی اسلام کے آنے سے پہلے، اس میں الہرا کی بہت ہی اہمیت تھی. Al-Hira's role in the development of Arabic poetry and Arab Christianity was especially significant. الہرا کا جو عربک پوئٹری میں کی ڈیولپمنٹ میں جو رول تھا اور عرب کرسچینٹی کی جو اسپیسیفکلی ان کی جو اہمیت تھی عرب کرسچینٹی میں، یہ الہرا کی وجہ سے تھی. عربک پوئٹری کی ڈیولپمنٹ میں بھی الہرا کا بہت اہم رول تھا، اور عرب کرسچینٹی کی اہمیت سگنیفیکینس میں بھی الہرا کا بہت زیادہ رول تھا. Some of the best known poets in pre-Islamic Arabia gravitated toward the Lakhmid court. pre-Islamic عربیہ میں جو بیسٹ نون پوئٹس تھے، بہت جو مشہور شاعر تھے، وہ یہیں اسی کی وجہ سے تھے، الہرا کی وجہ سے، جو کہ لیکمڈ کورٹ میں جن کو بہت سراہا جاتا تھا. رول آف الہرا ان ریلیجیس لائف، مذہبی زندگی میں ہیرا کا رول. الہرا ایکسرسائزڈ اے اسٹرانگ انفلوئنس اوور دا ریلیجیس لائف آف دا ایسٹ. الہرا بہت ہی زیادہ اثر رکھتا تھا مشرقی جو لوگ تھے ان کی زندگی، ان کی مذہبی زندگی پر. ہیلپنگ کرسچن مونوتھیزم ٹو پینیٹریٹ دا عربین پیننسولا. اور اس کے علاوہ ساتھ ہی اس نے جو کرسچنز کی ایک خدا پہ یقین رکھنے کا جو ان کا مذہب تھا، اس میں بھی عربین پیننسولا کے لیے بہت مدد کی الہرا نے. سپریڈ آف اسلام، اسلام کا پھیلاؤ. الہرا began to decline early in the 7th century. 7ویں صدی میں الہرا کا ڈکلائن شروع ہو گیا. After the Persians brought about the collapse of the Lakhmid dynasty. لیکمڈ کے جو خاندان تھے وہ گرنے لگے، ختم ہونے لگ گئے پرشین کے بعد، جس میں لیکمڈ ڈیناسٹی پری اسلامک بدوین ٹرائبل ڈیناسٹی دیٹ headed Sasanian Iran in its struggle with the Byzantine Empire and fostered early Arabic poetry. لیکمڈ ڈیناسٹی، لیکمڈ کا وہ خاندان جس نے اسلام سے پہلے بدو قبیلے کے خاندان کے ساتھ مل کر سسانین ایران کے لیے بہت میں اسٹرگل کی تھی کہ بیزنٹائن امپائر کے اگینسٹ انہوں نے بہت ان کی ہیلپ کی تھی، اور ان کی جو عربک پوئٹری تھی اس میں ان کو بہت ہیلپ کی تھی لکھنے میں. اینڈ ان 633 دا ٹاؤن کیپیچولیٹڈ ٹو دا مسلمس. اور 633 میں جو ان کا قصبہ تھا وہ مسلمس کے ہاتھ آ گیا تھا، ان کے قبضے میں آ گیا تھا. The city was captured by an army of the Rashidun Caliphate under the command of Khalid ibn Walid in May 633. اور جو یہ شہر تھا وہ کیپچر کر لیا تھا، خلیفہ راشدین کے انڈر چلا گیا تھا، جس کو کمانڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید میں 633 میں. تو اس طرح سے جیسے جیسے اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا تو الہرا کا ڈکلائن شروع ہو گیا، اور مسلمس کا جو دور تھا وہ اپ کی طرف جا رہا تھا، اور ان کا جو دور تھا وہ ڈاؤن جا رہا تھا. اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کنگڈم آف ہیرا کے بارے میں. اس کی تمام ہم نے پچھلی ہسٹری پڑھی، اس کی آرمی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی جغرافی ہم نے دیکھی، اور اس کا رول دیکھا ہم نے الہرا کا سسانین کے ساتھ اور ایرانین کے ساتھ. تو اس کے بعد جب اسلام کا پھیلاؤ ہوا تو اس وقت اس کا کس طرح سے ڈکلائن شروع ہو گیا. ہم نے یہ کنگڈم آف ہیرا میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں. آئی تھنک اٹس اوور اینڈ آئی تھنک یو آل انڈرسٹینڈ دیز ٹاپکس. اوکے، thanks to all dear students.